ایک چھوٹی سی غلطی اور پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں۔ سننے میں کسی سسپینس فلم کا سین لگتا ہے نا؟ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم سب اس وقت بالکل ایسی ہی ایک سنگین حقیقت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ الفاظ صرف کوئی کاغذی جملہ نہیں ہے، بلکہ اس عالمی کشیدگی کا نچوڑ ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ہم حقیقتاً ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم انہی اسباب اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کھول کر سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ چلیے اس پورے مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دی شیڈو وار ایک عالمی خطرہ۔ مڈل ایسٹ کا نام آتے ہی ذہن میں ہمیشہ تصادم ہی آتا ہے نا؟ لیکن جو کشیدگی ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات صرف کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہنے والے۔ یہ ایک ریپل ایفیکٹ کی طرح ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ شیڈو وار آخر ہے کیا چیز اور اس کا اثر ہم سب کی زندگیوں پر کیسے پڑنے والا ہے۔ اب ان پریشان کن حالات کو دیکھ کر ایک سب سے بڑا اور خوفناک سوال جو اس وقت ہر طرف گونج رہا ہے وہ یہی ہے: کیا واقعی تیسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے؟ سچی بات ہے، یہ سوال ہی اپنے آپ میں کافی ڈراونا لگتا ہے، لیکن جس تیزی سے عالمی بے چینی بڑھ رہی ہے اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال ماضی کے عام مقامی مسئلوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اب کسی دو ملکوں کی عام سی لڑائی نہیں رہی، بلکہ ایک پورا گلوبل پاور گیم بن چکا ہے۔ ایک ایسی گیم جہاں چھوٹی سی چوک بھی عالمی تباہی لا سکتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں فریقین کا اصل نظریہ کیا ہے۔ اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کے دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل ہے جس کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ ان کے نظریے سے یہ ان کی ایگزسٹنس یعنی ان کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ٹھیک اس کے برعکس ایران کا اپنا ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل ان کی بقا کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ دونوں ہی طرف ایک شدید تحفظ اور سروائیول کی کشمکش چل رہی ہے، اور اصل میں یہی وہ بنیادی تصادم ہے جس نے اس پورے خطے کو ایک لمبے عرصے سے اتنا انسٹیبل اور بے یقینی کا شکار بنایا ہوا ہے۔ اب انہی بنیادی تصادمات نے ایک بالکل نئی قسم کی لڑائی کو جنم دیا جس سے شیڈو وار یا خفیہ جنگ کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی لمبی اور انڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ فوجی حملوں کے بجائے خفیہ طریقوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی سالوں تک یہ کانفلکٹ روایتی فوجوں کے آمنے سامنے آنے سے لڑا ہی نہیں گیا۔ یہ سچ میں بڑا حیرت انگیز ہے کہ یہ لڑائی پچھلی ایک دہائی سے خاموشی سے خفیہ آپریشنز اور سائبر اٹیکس کے ذریعے چلتی رہی، جس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے اندھیرے میں رکھا۔ اب اس موازنے میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ اس جدید لڑائی کی بدلی ہوئی حقیقت ہے۔ ایک طرف ہماری ٹریڈیشنل وارفیئر ہے جہاں بمباری، میسائلز اور ڈائریکٹ کامبیٹ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن دوسری طرف شیڈو وار کا سارا انحصار انٹیلیجنس، سائبر اٹیکس اور انتہائی خفیہ آپریشنز پر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے دور میں لڑائی میدان جنگ میں ننگے ہتھیاروں سے زیادہ کمپیوٹر سکرینز کے پیچھے سے لڑی جا رہی ہے۔ ایسی ٹیکنیکیں جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کسی بھی ملک کا پورا انفراسٹرکچر سیکنڈوں میں تباہ کر سکتی ہیں، ہے نا حیران کن؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب اتنا آگے کیسے بڑھا۔ ایک ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کی طرف دیکھیں تو یہ کانفلکٹ صرف خفیہ آپریشنز تک ہی محدود تھا۔ پھر حالیہ مہینوں میں اچانک تبدیلی آئی اور ہم نے کھلی فوجی دھمکیاں اور وارننگز دیکھیں، اور اب ہم اس پوائنٹ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں براہ راست ہوائی حملے یعنی ڈائریکٹ ایئر سٹرائکس شروع ہو چکی ہیں۔ یہ سچ میں خوفناک ہے کہ کیسے خاموش چھپی ہوئی لڑائی آہستہ آہستہ بھڑکتے ہوئے ایک کھلی فوجی کشیدگی میں بدل چکی ہے۔ لیکن رکیے، مسئلہ صرف ان دو فریقین تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اس پوری پکچر کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو عالمی حمایت کا یہ فرق اور بھی پریشان کن لگتا ہے۔ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جو بالکل کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران بھی اکیلا نہیں بیٹھا، بلکہ وہ اپنے ریجنل الائز اور اتحادیوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑا ہے۔ یہ مکمل عالمی ڈویژن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ تصادم تیزی سے ایک ریجنل ڈسپیوٹ سے نکل کر عالمی طاقتوں کے آمنے سامنے آنے کا میدان بن رہا ہے۔ اور جہاں بڑی عالمی طاقتوں کا ذکر آتا ہے نا، تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رشیا، چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس مسئلے میں مزید مداخلت سچ میں یہ ایک ایسی آگ بھڑکا سکتی ہے جس کا انجام سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اگر یہ بڑی طاقتیں اس کانفلکٹ میں براہ راست شامل ہو جاتی ہیں تو سچی بات ہے یہی وہ آخری قدم ہوگا جو اس موجودہ ٹینشن کو ایک عام لڑائی سے نکال کر ایک فل سکیل ورلڈ وار میں تبدیل کر دے گا۔ ان کا اس میں کودنا اس بات کی ضمانت بن جائے گا کہ اس جنگ کی آگ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب یہاں ایک عام سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اس سب کا ہماری عام زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ اس ریپل ایفیکٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک مکمل چین ری ایکشن بنے گا۔ سب سے پہلے مکمل جنگ کا آغاز ہوگا، پھر عالمی سطح پر تیل یعنی آئل کی قیمتوں میں اچانک اور بے تحاشا اضافہ ہوگا،
اس کے بعد اس کے نتیجے میں عالمی معیشت بری طرح کریش کر سکتی ہے، جس کا ڈائریکٹ رزلٹ شدید مقامی مہنگائی کی صورت میں نکلے گا۔ یعنی وہاں دور مڈل ایسٹ میں ہونے والی عالمی سیاست ہمارے روزگار اور ہماری جیب پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اور یہ بات اس حقیقت کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ عالمی تصادم ان ملکوں کو بھی نہیں بخشتا جو اس جنگ میں دور دور تک شامل نہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی ہی مثال لے لیجئے، چاہے ملک ڈائریکٹلی وار کا حصہ بالکل بھی نہ ہو، عالمی اکانومی کے کریش ہونے سے یہاں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہونا طے ہے، جس کے نتیجے میں ایکسٹریم انفلیشن یعنی شدید مہنگائی اور پورے خطے میں سخت بے یقینی پیدا ہوگی۔ سچ کہوں تو اس اکنامک فال آؤٹ سے دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان سب اثرات اور حالات کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دنیا کا امن اس وقت کتنی نازک دور سے بندھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری اور پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی کاغذی بات نہیں بلکہ ایک کڑی حقیقت ہے۔ ہم نے ابھی جو اکنامک اور ملٹری چین ری ایکشن ڈسکس کیا نا، اسے ٹریگر کرنے کے لیے کسی بہت بڑے حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معمولی سی مس کیلکولیشن، ایک غلط قدم اور اس پورے عالمی بارود کو آگ لگ سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو آخر میں اس پورے تجزیے کے بعد ہمارے سامنے ایک نہایت ہی سنگین اور ڈرا دینے والا سوال رہ جاتا ہے: کیا دنیا امن کی طرف جائے گی یا پھر ایک خوفناک تباہی کی طرف؟ اس کا جواب آنے والے دن اور عالمی لیڈرز کے فیصلے ہی طے کریں گے۔ اس عالمی خطرے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر بس یہی امید کی جا سکتی ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کیے جائیں جو اس دنیا کو محفوظ رکھیں۔ یہ وقت ہے سوچنے کا اور اس حقیقت کو سمجھنے کا۔